بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنگاپور انتہائی خوبصورت ملک ہے اور وہاں کے عوام قانون پر عمل درآمد کر کے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ وہاں قانون سب سے اوپر ہے اور یہ بات سب مانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنگاپور کی بے مثال ترقی اور وہاں کے کچھ عجیب و غریب قوانین کے متعلق بتانے والے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم، یونیک علم اکیڈمی پر خوش آمدید۔ پیارے دوستو، سنگاپور نہ صرف خوبصورت ملک ہے بلکہ یہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ لاہور سے بھی کم ہے۔ اس کے پاس کوئی خاص قدرتی ذخائر بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے اور اس کی اکانومی مضبوط تصور کی جاتی ہے۔ اس کی زیادہ تر آبادی چینی لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ مالی قوم بھی یہاں آباد ہے اور 9% کے قریب تامل لوگ بھی یہاں رہتے ہیں۔ یہاں بڑی تعداد میں بدھ مت کے پیروکار، کرسچن، مسلم، ہندو اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی آباد ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد مالے نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلے یہ جزیرہ نامعلوم تھا۔ ایک شہزادے نے آ کر اس کا نام سنگاپور رکھا اور صدیوں تک یہ جزیرہ غیر آباد رہا۔ اس کے بعد اس پر حکومت برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم میں اس پہ جاپانیوں نے قبضہ کیا۔ 31 اگست 1963 عیسوی کو اس نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی۔ یہ ایک وقت میں ملائیشیا کا بھی حصہ رہا۔ اس نے برطانیہ سے آزادی کے کچھ دن بعد ملائیشیا سے الحاق کر لیا تھا، لیکن جلد ہی ملائیشیا نے سنگاپور کو الگ کر دیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے اگست 1965 عیسوی کو سنگاپور کو ملائیشیا سے نکالنے کے لیے پارلیمنٹ میں ووٹنگ کی، جس میں 0 کے مقابلے میں 126 ووٹ سے سنگاپور کی قسمت کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم لو ملائیشیا سے نہ نکالے جانے پر گڑ گڑایا تھا، لیکن شاید اسی کو تقدیر کے فیصلے کہتے ہیں۔ سنگاپور کے وزیر اعظم اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے غمگین تھے۔ وہ اس آزادی سے خوش نہ تھے، لیکن بعض اوقات مشکلات انسان کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ سنگاپور کی محنتی عوام نے اس کی تقدیر بدل دی اور دیکھتے ہی دیکھتے سنگاپور کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ ترین شہروں میں ہونے لگا۔ اگر ملائیشیا وہ فیصلہ نہ کرتا تو شاید آج سنگاپور دنیا کے نقشے پر موجود نہ ہوتا۔ شروع میں سنگاپور کو بہت سے مسائل کا سامنا رہا، کیونکہ آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن وہاں کی محنتی اور غیور عوام نے تمام مشکلات کا سامنا بڑی دیدہ دلیری سے کیا۔ اب سنگاپور کی آبادی 56 لاکھ سے زائد ہے۔ سنگاپور اپنی صاف شفاف سڑکوں اور گلیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس سلسلے میں سنگاپور نے بہترین اقدامات اور اصول و قانون وضع کیے ہوئے ہیں۔ ہزاروں ملازمین بھرتی کیے گئے، جن کا کام شاہراہوں اور گلیوں کی صفائی کرنا ہے۔ اس ضمن میں اہم کام وہاں پر قوانین کی پابندی ہے۔ سڑک یا گلیوں میں کچھ گرانا، تھوکنا، پیشاب کرنا یا توڑ پھوڑ کرنا قابل جرمانہ جرائم میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کی سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں چیونگم کھانے پر بھی پابندی عائد ہے اور یہ پابندی 1992 عیسوی سے عائد ہے۔ مخصوص علاقوں کے علاوہ سگریٹ پینے پر بھی پابندی ہے۔ اسی وجہ سے سیاح عموماً فائن سٹی لے کر احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ چوری، تخریب کاری، ڈرگ ٹریفکنگ جیسے جرائم پہ جیل اور سزائے موت تک کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ اور سب وے استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں مختلف لسانی اور نسلی گروہوں کے آباد ہونے کے باوجود تعصب نہ ہونے کے برابر ہے۔ مذہبی اور لسانی ہم آہنگی نے ماحول کو پرسکون بنا رکھا ہے۔ اگرچہ ہوٹلوں اور رہائش کے حوالے سے یہ مہنگا ترین شہر ہے، پر یہاں انتہائی سستا، صاف ستھرا اور معیاری کھانا میسر آتا ہے۔ سنگاپور میں پانی کی قلت ایک بڑا مسئلہ رہی، لیکن اس سے نمٹنے کے لیے بھی انہوں نے ایسے قوانین وضع کیے جس سے آج پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ سنگاپور کی قسمت بدلنے والا لی کون یو وہ شخص ہیں جو سنگاپور میں نظم و ضبط، قوانین کی پاسداری اور شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اور انہیں بابائے قوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی چھوٹی سی انفارمیٹیو سی ویڈیو جو ہم نے سنگاپور کے متعلق آپ کے لیے پیش کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔